ناظرین، لبنان میں دھماکے ہوئے اور اس میں ہزاروں افراد زخمی ہوئے، بہت سے لوگ مر بھی گئے اور پوری دنیا نے یہ سمجھا کہ یہ دھماکے اسرائیل نے کروائے ہیں۔ لیکن اب اسرائیل نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ دھماکے نہیں کروائے، نہ وہ ان دھماکوں میں ملوث ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دھماکوں میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے بہت سارے شواہد ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان دھماکوں سے صرف چند روز قبل ہی اسرائیل نے بہت بڑی دھمکی دی تھی لبنان کو کہ اگر لبنان نے ایران کے ساتھ کام کرنا نہ چھوڑا، اگر لبنان نے ایران کی حکومت اور گروپس کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا بند نہ کیا تو اس کا ان کو بدترین خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر دھماکوں کے بعد اسرائیل کے ایک سابقہ پارلیمنٹ ممبر نے بھی کیسا ٹویٹ کیا تھا، اس ٹویٹ سے کون کون سے حقائق سامنے آتے ہیں، یہ جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دھماکوں کے بعد جہاں پوری دنیا نے کہا کہ ان دھماکوں میں اسرائیل ملوث ہو سکتا ہے، تو اب اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم ان دھماکوں میں بالکل ملوث نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی تعلق ہے ان ہونے والے دھماکوں سے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر دھماکوں کے بعد اسرائیل کے سابقہ پارلیمنٹ ممبر موسے فیگلن نے جشن کیوں منایا ہے؟ انہوں نے کیوں کہا ہے کہ دھماکوں کا دن ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے؟ اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ لبنان میں اتنی تباہی مچی ہے، لبنان میں اتنے لوگ مرے ہیں، لبنان میں اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ یہ دھماکے اسی طرح نہیں ہوگے، یہ دھماکوں میں کوئی نہ کوئی ملک ملوث ہے اور وہ ملک اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل اور بھارت جیسے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو مسلم ترقی یافتہ مسلم ممالک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ہمیشہ ہی اسرائیل ہو، امریکہ ہو، بھارت ہو یا دوسرے چند ممالک ہوں، وہ جہاں بھی مسلم ممالک پر قبضہ کرنے کی بات آئے، مسلم ممالک کو نقصان پہنچانے کی بات آئے تو یہ سارے متحد ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر حملہ بھی کر دیتے ہیں، اور کوئی وجہ بھی نہ ہو تو بھی بہت سارے ممالک کو یہ تباہ کر چکے ہیں، بہت سارے ممالک میں یہ جنگیں مسلط کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح لبنان جو ایک ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا ہے، پہلے بھی وہاں ترقی ہے اور وہ مزید بہتر ہوتا جا رہا تھا، اور لبنان سے سب سے زیادہ خطرہ حزب اللہ کی وجہ سے اسرائیل کو تھا، امریکہ کو تھا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے مقامات پر نہ صرف اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے بلکہ بہت سارے واقعات ایسے بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ جب اسرائیلی فوجیوں کو باقاعدہ طور پر ان کی سرحدوں کے اندر گھس کر حزب اللہ کے کمانڈوز نے اغوا بھی کر لیا تھا ماضی میں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس طرح کے خراب حالات کے اندر جب لبنان کے اور اسرائیل کے اتنے حالات خراب چل رہے ہوں اور پھر اسرائیل دھمکیاں بھی دے چکا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ برا کریں گے اگر تم نے ایران کے ساتھ تعلقات ختم نہ کیے، اور اس کے چند دن بعد پھر اتنے بڑے بڑے دھماکے ہو جاتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ ان میں لازمی طور پر ایران کو سبق سکھانے کے لیے، لبنان کو سبق سکھانے کے لیے، پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے، ساری دنیا کے اسلامی ممالک کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ لوگ متحد ہونے کی کوشش کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ اور جو اسرائیل نے جس طرح دھماکے کرنے کی کوشش کی ہے، جو اسرائیل نے جس طرح خوشیاں منائی ہیں، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اب اسرائیل، بھارت اور امریکہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور انہوں نے کارروائیوں کو باقاعدہ طور پر آغاز بھی کر دیا ہے، اور اس کو ہم پہلی کارروائی کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اب بھی مسلمان ممالک جس طرح پاکستان اور سعودی عرب کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اگر یہ کشیدگیاں مزید بڑھتی رہیں تو پھر سارے اسلامی ممالک کی باری باری ان پر دھماکے بھی ہوں گے، ان پر حملے بھی ہوں گے۔ لیکن اگر یہ متحد ہو جاتے ہیں تو پھر امریکہ ہو، روس ہو یا اسرائیل ہو یا بھارت ہو، ان کو سبق سکھانے کے لیے پھر جتنے یہ طاقتور ہو جائیں گے متحد ہو کر، وہ کافی، ان کی طاقت کافی ہوگی، اور یہ پھر سب کو نہ صرف جواب دے سکیں گے بلکہ جس طرح لبنان میں دھماکے ہوئے ہیں اور تحقیقات کے بعد اگر اس پر اسرائیل اس کا ثابت ہو گیا کہ اسرائیل نے یہ دھماکے کروائے، تو پھر جس طرح لبنان اکیلا ابھی اسرائیل کے خلاف لڑے گا، اگر ہم سب متحد ہوں گے تو پھر ہم اس طرح مل کر جواب دے سکیں گے، اور وہ جواب جو ہم دیں گے، جو مسلمان ممالک مل کر دیں گے، اس جواب کے بعد کسی ملک کی جرت نہیں ہوگی، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے کوئی اور اسرائیل ملک ہو، کہ وہ پھر کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ کریں یا اس طرح کا دھماکہ کریں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب متحد ہوں اور ان ممالک کی جو چالیں ہیں، جو سازشیں ہیں، ان پر گہری اور کڑی نظر رکھیں۔